بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ جو چیزیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، ان کو ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے نوٹس بنائیں۔ نوٹس بنا لیں گے تو چیزیں جو ہے نا وہ محفوظ رہیں گی، وگرنہ پھر یہ دوبارہ جب آپ اس کو خود سے پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ یاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ خاص طور پہ جو اصول فقہ ہے نا وہ پورے علوم اسلامیہ میں سب سے مشکل ہے۔ میراث اور اصول فقہ پھر بھی آسان ہے، اصول فقہ مشکل ہے۔ تو جیسے ہی ہم جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس میں جو تشریحات وغیرہ ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بے شک مختصر ہی صحیح لیکن اس کے آپ نوٹس بنا لیا کریں۔ تو 5-7 منٹ لگتے ہیں، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی اس میں۔ جی دیکھیے، قرآن کی تعریف کی ہے، قرأ یقرأ قروءً سے مقرون، ٹھیک ہے جی، اور اصطلاح میں القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی خاتم النبیین المتلو المتواتر، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں ما بین دفتین، جو دو گتوں کے درمیان میں ہے۔ اچھا جی، اس موضوع کو کوئی زیادہ ہم ٹچ نہیں کر رہے، اسی طرح یہ اعجاز قرآن ہے، اس کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہم آ جاتے ہیں جی سیدھا سنت کی طرف۔ تو سنت میں ایسا معروف طریقہ یا راستہ ہے جس پر لوگ چلنے کے عادی ہیں، مداومت اور پابندی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر فقہا وہ نفلی عبادات جو نبی علیہ السلام سے منقول ہیں، بعض اوقات یہ سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے میں بھی بولتے ہیں لوگ۔ تو اصولیین جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ اصولی کہتے ہیں، اصولی سے مراد ہم کہتے ہیں عقیدے کے لوگ، کہ قرآن کے علاوہ جو نبی کریم سے صادر ہے، خواہ وہ آپ کا فعل ہے، قول ہے یا تقریر ہے، تو یہ سارے کا سارا سنت ہے۔ پھر سنت کی اقسام ہیں، یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ دوسرا، پہلا ہو گیا قرآن۔ دراصل یہاں سے جو ہے نا ادلہ اربع کو بیان کر رہے ہیں، اس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں ادلہ اربع کا۔ پہلا ہو گیا قرآن، دوسرا ہو گیا حدیث۔ اب تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اجماع امت۔ اجماع کو سمجھ لیجئے کہ اجماع عزم اور کسی چیز کے بارے پختہ ارادے کرنے کو کہتے ہیں لغت میں، اجماع، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اجماع جو ہے وہ بمعنی جمع سے ہے، اجتماع سے نہیں ہے۔ اور اصطلاح میں اجماع سے مراد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے وہ کسی خاص دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کسی کتاب و سنت سے مستنبط کسی شرعی حکم پر متفق ہوں تو پھر یہ اجماع ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں پوری امت اسلامیہ جب بھی کسی مسئلے پر متفق ہوگی تو وہ اجماع ہی کہلائے گا، وہ اجماع امت کہلائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اجماع جو ہوگا وہ مجتہدین کریں گے، اور مجتہدین سے مراد اہل حل و عقد ہیں، ٹھیک ہے، جو گرہیں کھولتے ہیں، اہل رائے ہیں، جن کی رائے کا اعتبار ہے، یا علماء امت ہیں جو امور شریعہ کو، ہر بندہ جو امور شریعہ ہے جاننے والا وہ مجتہد نہیں ہے، بلکہ خاص لوگ ہیں جو اس کیپیسٹی کے ہیں، جسے ادلہ تفصیلیہ سے احکام شریعہ کے استنباط کا ملکہ حاصل ہو، اسے ہم فقیہ کہتے ہیں اور اسے ہم مجتہد کہتے ہیں۔ پھر اجماع میں آگے تفصیل ہے، براہ راست اجماع نہیں ہے۔ ایک اجماع صریح ہے، یعنی وہ تمام علماء جن کا اجتہاد معتبر ہے، جیسے ہم اگر آج کے دور کی بات، تو ہر مسلک کے وہ بڑے علماء کہ جن کو اس مسلک کے سند کا درجہ حاصل ہے، یا اس جو ہے وہ فقہی مسالک میں انہیں سند کا درجہ حاصل ہے، تو اگر وہ کسی مسئلے پر متفق ہوں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے قول یا فعل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے تو اسے اجماع صریح کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے اجماع سکوتی۔ سکوتی اجماع کیا ہے؟ ایک یا چند اہل اجتہاد علماء کسی مسئلہ میں شرعی حکم بیان کریں اور اس کی ان کے زمانہ میں شہرت ہو جائے، پھر بھی دوسرے اہل اجتہاد علماء اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے۔ ایک بندے نے مسئلہ بیان کیا ہے، دوسرے لوگ اس پہ اعتراض نہیں کر رہے، اس کو قبول کر رہے ہیں، تو یہ اجماع سکوتی ہو جائے گا۔ مثلا اسلامی بینکنگ ہے، اس پہ بعض علماء نے بات کی ہے، تو بعض علماء جو ہے انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی ہے، باقی علماء نے، ٹھیک ہے، اگرچہ ذاتی طور پہ وہ اسے پسند نہ بھی کرتے ہوں، لیکن انہوں نے امت کے وسیع تر مفاد میں خاموشی اختیار کی ہے کہ چلیں لوگوں کو حرام سے مکروہ پہ لے آئے ہیں یا حلال پہ لے آئے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اب یہ ایک اجماع سکوتی کہلائے گا۔
اسی طرح مسئلہ تصویر ہے، ابھی بھی بعض علماء بڑی سختی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو پرنٹڈ نہ ہو، جو اتاری گئی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو ڈیجیٹل جو تصویر ہے، جو کیمرے کی، جو آج کل کے دور میں جو موبائل کی جو تصویر ہے اس پر، کہ وہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ اب یہ بعض علماء کی رائے ہے، بعض اس پر شدید اختلاف کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء چونکہ اس پہ خاموشی اختیار کر گئے، اب یہ اجماع سکوتی کہلائے گا، یہ اجماع صریح تو نہیں ہوگا، اجماع سکوتی کہلائے گا۔ اجماع کے بعد جی ادلہ تفصیلیہ کا جو چوتھا درجہ آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ قیاس کا معنی ہے ناپنا یا اندازہ کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے برابر لے کے آنا، آمنے سامنے کرنا، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اصطلاح میں ایسے واقعہ کو جس کے بارے میں قرآن یا سنت یعنی نص میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، تو اس کو کسی ایسے واقعے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا کمپیریزن بنانا کہ جس کے بارے میں قرآن یا سنت میں نص موجود ہے، تو دونوں واقعات میں جو حکم کی علت ہے وہ دونوں کی برابر ہے، تو لہٰذا اس کو ملا کے قیاس کرنا۔ جیسے کہ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، تو اب اف نہیں کہنا، تو اس سے جو ہے وہ ماں باپ کو مارنا بھی حرام ہے، تو یہ قیاس کہتا ہے کہ یہ مارنا جائز نہیں ہے۔ اب جہاں پہ قیاس ہوگا نا، تو وہاں پہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جو قیاس کی ارکان ہیں، بنیادی رکن ہیں۔ نمبر 1 اصل، نمبر 2 فرع، اور نمبر 3 علت۔ اصل یعنی وہ مسئلہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس پر ہم نے دوسرے مسئلے کو قیاس کرنا ہے، وہ اصل ہے، اس کو کہیں گے مقیس علیہ۔ اور جس مسئلے کو ہم نے قیاس کرنا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے اور ابھی پیش آ گیا ہے، اس کو ہم کہیں گے مقیس۔ اور جو مسئلہ قرآن سنت میں موجود ہے، اور اس مسئلے کے اندر سے جو علت نکلی ہے، تو وہ یعنی جو وجہ ہے، مثلا کسی چیز کی حرمت کی وجہ، شراب کی حرمت کی جو وجہ ہے قرآن نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ یہ بیان کیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، ٹھیک ہے جی، تو تمہیں سمجھ بوجھ تمہاری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تمہاری عقل جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اب لہٰذا ہم نے اگر آج کے دور میں آئس کو حرام کرنا ہے، یا شیشے کی اس مقدار کو حرام کرنا ہے جس میں عقل چلی جاتی ہے، تو قرآن میں حدیث میں تو آئس کا ذکر نہیں ہوگا، یا جو جدید منشیات کی شکلیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ علت تلاش کی جائے گی، اور وہ علت ہے عقل کا چلے جانا۔ تو اسی علت کی بنا پہ ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہو، اور اس قدر نشہ لاتی ہو کہ جس سے عقل چلی جائے، انسان کو فرق ختم ہو جائے، وہ گالیاں دینے لگ جائے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو جو ہے وہ اپنی تمیز ختم ہو جائے، تو لہٰذا وہ حرام ہوگی، تو یہ ہے علت، ٹھیک ہے جی۔ قیاس میں بھی پھر قیاس ایک قیاس اولا ہوتا ہے۔ قیاس اولا کا مطلب کہ فرع کی جو علت ہے وہ اصل میں پائے جانے والی علت سے زیادہ قوی ہے، تو قیاس اولا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور قیاس میں بھی پھر قیاس جو ہے وہ دلالت النص، فحو الخطاب، مفہوم الموافق اور قیاس جلی، یہ سارے الفاظ قیاس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور ایک ہے قیاس مساوی، جیسے میں نے بیان کی مثال، اور ایک ہے قیاس ادنا، کہ فرع میں جو علت پائی جاتی ہے وہ اصل میں پائی جانے والی علت کے سے اعتبار وضاحت، ٹھیک ہے جی، صف اور کم ہے، اگرچہ اصل معنی کے اعتبار سے دونوں علتیں مساوی ہیں، تو پھر وہ قیاس ادنا کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ چار چیزیں ہیں بنیادی طور پہ۔ باقی علماء احناف جو ہے وہ ایک اور چیز کو بھی اس میں لے کے آتے ہیں، اگرچہ امام شافی نے ایک چیز کو یکسر چھوڑا ہے، لیکن فقہا کے باقی امام جو فقیہین ہیں وہ اس بات کو ایک اور چیز شامل کرتے ہیں قیاس کے ساتھ، اور وہ ہے استحسان۔ استحسان کو شامل کرتے ہیں۔ استحسان کیا ہے جی؟ استحسان کا معنی کسی چیز کو چاہنا یا اچھا سمجھنا، اگرچہ دوسروں کو وہ اچھی نہ لگے۔ تو استحسان اصطلاح میں کہ قیاس جس چیز کا تقاضا کرتا ہو اسے چھوڑ کر اس سے قوی تر قیاس پر عمل کرنے کا نام استحسان ہے۔ لوگوں کے وسیع تر مفاد میں کوئی کام کرنا، قیاس کہتا ہے یوں کرو، تو بات ٹھیک ہے قیاس کی، لیکن اس سے بڑا فائدہ لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے، تو اس فائدے کی طرف جاتے ہوئے استحسان پر عمل کرنا، قیاس کو چھوڑ دینا،
اس کو کہتے ہیں استحسان، کہ کسی قوی تر دلیل کی بنیاد پر کسی قیاس کو خاص کر لینا استحسان ہے۔ کسی مسئلہ میں خاص شرعی دلیل کی بنا پہ ایک حکم کا اطلاق کرنا اور کسی دوسری جگہ پر اس جیسے مسئلے میں اس حکم کو چھوڑ دینا، یہ استحسان ہے۔ تو قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی پر جو عمل ہے نا، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ مثالیں آگے بھی شاید آ جائیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے ہاں دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے آدھ پر چیز لینے کا، مطلب یعنی جیسے کوئی لوگ بکری وغیرہ آدھے پہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو پالیں گے، آپ اس کو بڑا کریں گے اور پھر جو ہے نا وہ آدھی آدھی ہو جائیں گی۔ تو یہ جو آدھ پر جانور دینے کا جو رواج ہے نا، قیاس کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ جس بندے کی ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مالک ہے، اور مالک اس طرح آدھ پر چیز ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آدھ پر چیز لے لے۔ اب قیاس اس کو جائز نہیں سمجھتا، قیاس کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن استحسان یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو غریب ہیں ان غریبوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، وہ آدھ پر جانور لے لیتے ہیں، ان کو کوئی بندہ آدھ پہ جانور دیتا ہے، وہ اس جانور کو پالتے پوستے بڑا کرتے تو ان کو پیسے ملتے ہیں اچھے خاصے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ جانور اگر مر جائے تو مالک کا تو نقصان ہوا ہی ہوا، اب یہ بندہ جس نے مزدوری کی، جس نے اس کا چارہ ڈالا، جس نے اس کا خیال رکھا، اسے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جانور مر جاتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، تو اصولی طور پہ تو اس کا نقصان ہے، شریعت کہتی ہے اس کا نقصان نہ ہو، اس لیے فقہا نے مسئلہ بھی یہ لکھا ہے کہ یہ آدھ والی شکلیں ٹھیک نہیں۔ لیکن استحسان کیا کہتا ہے؟ استحسان کہتا ہے کہ بھئی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے بہت بڑا، مرنا جینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ظاہری لحاظ سے اس کو نفع ہے اور لوگ کما رہے ہیں بہت زیادہ۔ غریب آدمی ہوتا ہے، وہ جانور 8-10 جانور آدھے پہ لے لیتا ہے، ان کو چراتا ہے، ان کی 2 سال خدمت کرتا ہے، تو ایک ایک جانور 2-2 3-3 لاکھ کا بکتا ہے اور اس کو اس سے پروفٹ ملتا ہے، انہی سے ان کے گھر چلتے ہیں۔ تو یہ جتنے جو ہے دور دراز دیہاتی علاقوں میں لوگ آباد ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو استحسان ہے یہ۔ جی، پھر استحسان کی آگے قسمیں ہیں، صورتیں ہیں۔ استحسان بالنص، کہ شارع نے کسی جزئیت میں خاص نص بیان کی ہے، کسی ایک جز میں، جو اس حکم کا تقاضا کرتی ہے، جو حکم عام قواعد کے تقاضا کے خلاف ہے۔ پھر آ جاتا ہے استحسان بالاجماع، لغت جو ہے عرف، یعنی کسی چیز کو بنوانے کا معاہدہ کرنا، اور اصطلاح میں یعنی استثناء کہتے ہیں، یہ استحسان کی بنا پر جائز ہے، لیکن قیاس کی روح سے یہ معاہدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک معدوم چیز کا معاہدہ ہے، لیکن عام قاعدہ سے استثناء جائز ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے، اس کی مثال جو ہے وہ میں یہیں پہ بلکہ دے دیتا ہوں، جیسے استحسان بالاجماع ہے۔ استحسان بالاجماع کیا ہوتا ہے؟ استحسان بالاجماع یہ ہے کہ استثناء، کہ آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہو کسی چیز کے بنوانے کا، ٹھیک ہے نا جی، جیسے ہم مثال کے طور پہ کوئی کسی سے سوٹ بنواتے ہیں، یا ہم کسی سے جو ہے وہ کوئی چیز بنواتے ہیں اور اس کی ہم پیمنٹ پہلے پے کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، اس طرح رواج ہے کہ آپ ایک چیز بنواتے ہو اور اس کے پیسے آپ پہلے پے کرتے ہو۔ یا آج کل ایک جدید مطلب ٹرینڈ یہ ہے، شہروں میں لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پلازہ بناتے ہیں، پیار پلازے کی ابھی نقشہ بناتے ہیں اور پیار پلازے کی دکانیں بکنے لگ جاتی ہیں کہ جی 4تھے فلور پہ دکان ہے، اتنے بائی اتنے کی ہوگی، یہاں پہ ہوگی، اور یہ دکان اتنے میں لوگ خریدتے ہیں۔ اب اصولی طور پہ تو یہ جائز نہیں ہے، کہ ایک معدوم چیز ہے جو ابھی تک بنی نہیں، لیکن استحسان کیا کہتا ہے؟ استحسان عرف یہ کہتا ہے کہ ابھی وہ دکان جو اس کو مثلا 10 لاکھ یا 20 لاکھ کی مل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب وہی دکان جب وہ کھڑی ہو جائے گی 2 سال کے بعد، جب وہ فلور بن جائے گا تو وہ دکان 2 کروڑ کی ہوگی۔ تو استحسان کہتا ہے یہ جائز ہے، تو یہ استحسان بالاجماع ہے، اس کو درست۔ اسی طرح استحسان جس کی سند عرف ہو، یعنی کوئی کام عرف میں پسند کیا جاتا ہے، عرف میں اس کو پسند سمجھتے ہیں، تو استحسان کی بنیاد پہ اسے عام قاعدے سے الگ، جیسے میں نے آپ کو مثال دی استحسان عرف کی، بکریاں پالنے والی اور آدھے پہ دینے والی۔ اور ایک استحسان ہوتا ہے استحسان بالضرورت، کہ ضرورت کی بنا پر استحسان، جیسے کنویں میں نجاست گرے
تو اسے نکالنے کے لیے کچھ مقدار ضرورت کے لیے مقرر کر لینا، یہ استحسان ضرورت۔ مثال کے طور پہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک کنویں میں جو ہے وہ کوئی جانور گرتا ہے، بلی گر جاتی ہے، کتا گر جاتا ہے یا چوہا وغیرہ گرتا ہے، اور وہ گرتا ہے گل اندر گر جاتا ہے اور نکل نہیں سکتا، اندر ہی مرتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے، اس کا جسم پھٹ جاتا ہے۔ اب کنواں تو ظاہر ہے اس کی منڈیریں ہیں، وہ بند ہے۔ اب اس کنواں پاک کیسے ہو؟ کنواں پاک، اب جو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس میں سے 20 ڈول نکالیں، ایک مثال ہے، تو کیا 20 ڈول نکالنے سے یہ قطعی اور حتمی بات ہے کہ 20 ڈول جب ہم نکالیں گے تو اس جانور کی ساری باقیات نکل جائیں گی؟ نہیں نکلیں گی، وہ تو پھٹ گیا، وہ گل کے پھٹ گیا کا مطلب ہے اس کے ذرے ذرے بکھر گئے پانی میں۔ لیکن استحسان بھی ضرورت کے تحت، اب ظاہر ہے پانی بھی استعمال کرنا، پرانے زمانوں میں یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ کنویں کے اندر جو ہے کوئی جانور گر جاتا تھا، کوئی بلی و کتا وغیرہ گر جاتا تھا یا کوئی چیز اس طرح کی گرتی تھی، تو اب وہ اس کو نکالنے پر قادر تو تھے نہیں، اور پانی ان کی مجبوری تھا، ایک کنواں ہوتا تھا، پورا گاؤں وہاں سے پانی بھرتا تھا، تو پھر استحسان ضرورت کے تحت یہ کہا کہ اتنے ڈول نکال دو تو پانی پاک ہے۔ تو یہ ہے استحسان بالضرورت، استحسان بالمصابہت یعنی مصلحت کی بنا پہ استحسان، اور استحسان بالقیاس الخفی یعنی قیاس خفی کی بنا پہ۔ تو یہ ہے قیاس۔ ایک چیز ہے جی مصالح مرسلہ، اس کو ہم بولتے ہیں۔ مصالح جو ہے نا، یہ امام مالک کے نزدیک ان کی بڑی مطلب اہمیت ہے بڑی، اور جس کو انہوں نے تعامل مدینہ بھی کہا ہے۔ مصالح کیا ہے جی؟ مصلحت کا معنی ہے نفع دینا اور خرابی و نقصان کو دور کرنا، یہ استحسان کے قریب قریب ہے۔ پھر مصالح معتبرہ بھی ہیں، مصالح جو ہے وہ ملغات بھی ہیں، یعنی ملغات بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لغو، اور مصالح مرسلہ بھی ہیں۔ معتبرہ یعنی وہ مصالح کہ جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے اور انہیں معتبر بناتے ہوئے بطور شرع کے نافذ کیا ہے، مثلا دین ہے یا نفل کی حفاظت ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ ہے مصالح معتبر۔ مصالح ملغات یعنی باطل مصلحتیں، یعنی ایسی مصالح جنہیں شریعت نے نہ تو شرعی احکام اور نہ ہی ان کا کوئی اعتبار، اور مصالح مرسلہ ایسی مصالح جن کے بارے میں کوئی شرعی نص تو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں نفع کے پائے جانے اور نقصان کو دور کرنے کی مصلحت کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو یہ ہیں جی مصالح مرسلہ۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سد ذرائع۔ صد کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، روکنا، تو سد ذرائع کا مطلب ذرائع ذریعہ کی جمع جس کا معنی وسیلہ، یعنی وسیلہ یا واسطہ، کسی چیز تک پہنچنے کا راستہ، خواہ وہ قولی ہو یا فعلی ہو، خواہ اچھی چیز کا ہو یا بری کا۔ اصطلاح میں ذرائع سے مراد ایسے وسائل ہیں جو انسان کو مفاسد کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب یوں کہا جائے کہ یہ چیز سد ذرائع ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں ان وسائل سے روکا گیا ہے جو مفاسد کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے روکا جا رہا ہے۔ صد کا مطلب جیسے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو سد ذرائع ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی اس طرح کہ پتہ ہے کہ ایک بندہ اس رستے پر جائے گا تو وہاں تک پہنچ جائے گا، تو اس لیے سد ذرائع۔ پھر ایک چیز آتی ہے جی عرف۔ فقہا کے نزدیک بہت سے مسائل میں عرف کا بھی اعتبار ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے اقمار کے موقع پہ کیا کہا گیا کہ عرف کیا چل رہا ہے، اس مطلب قبیلے کی عورتوں کا عرف کیا ہے، اس طرح کا حق مار دو۔ تو عرف بھی فقہا کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ عرف سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو کسی ایک معاشرے کے یا تمام معاشروں کے تمام لوگوں میں رواج پا جاتا ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس کے اور عادت کے درمیان فرق یہ ہے کہ عادت کسی ایک شخص کی ہوتی ہے جس میں کبھی دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور کبھی نہیں۔ بعض کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی معنی ہے۔ پھر عرف قولی، عرف عملی اور عرف خاص۔ عرف قولی جو الفاظ عام لوگوں کے جانے پہچانے ہوں، مثلا گوشت سے مراد مچھلی کے علاوہ باقی گوشت لیے جاتے ہیں، تو لہٰذا اب یہ عرف قولی ہے کہ ہم مچھلی کو گوشت نہیں کہتے، کوئی جا کے بازار میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے گوشت دے دو۔ جب مچھلی کہتے ہیں تو مچھلی مراد ہوتی ہے، مچھلی کا گوشت نہیں کہتے۔ عرف عملی جیسے عام لوگوں کے اعمال ہیں، جیسے مہمان کے سامنے کھانا کھانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عرف خاص مثلا سودا طے ہونے کے بعد فروخت کرنے والے کو خریدار کو کچھ مزید دینا، ٹھیک ہے۔ اہل عراق کی اصطلاح میں اسے برتقال کہتے ہیں،
پنجابی میں اسے چونگا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو چونگا کہتے ہیں۔ تو یعنی پرانے زمانوں میں یہ زیادہ ہوتا تھا کہ وہ چونگے کے طور پہ بطور ٹافی دیتے تھے، چھوٹے دور میں چھوٹے ہوتے، یہ یعنی آنکھوں دیکھی بات کہ دکاندار جو ہوتے تھے مثلا 1 کلو چینی لینے جاتے تھے تو وہ ایک ٹافی دیتا تھا، تو اس کو چونگا کہتے تھے۔ تو یہ اب عرف خاص ہے، یعنی کسی دور کی کسی زمانے کی یہ ایک رسم بن گئی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، اب لوگ اب دکاندار چونگا نہیں دیتے، اس زمانے میں چونگا دیتے تھے۔ اسی طرح اچھا، اسی چونگے کی بات سے عرف خاص میں، جیسے کہ ہم مثلا مختلف ہوٹلز ہیں، ان پہ جب آپ کھانا کھانے جاتے ہو تو سالن لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ گریوی اس کو بولتے ہیں، گریوی دیتے ہیں۔ اب یہ چونگا ہے، آج کے دور کا یہ چونگا ہے کہ اکثر ہوٹلز جو ہیں وہ گریوی دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب سالن ختم ہوگا تو یہ دوبارہ گریوی بھی لیں گے۔ تو یہ عرف خاص ہے۔ اور عرف عام مثلا طلاق کا لفظ میاں بیوی کے درمیان رابطے کے ازالے کے لیے قائم ہوتا ہے، طلاق کا لفظ۔ عرف صحیح جو نص شرعی کے خلاف نہ ہو اور خرابی کا باعث نہ بنے، مثلا منگنی کے وقت منگیتر کو کپڑے وغیرہ دینا، چیزیں دینا، تو یہ عرف صحیح ہے۔ عرف فاسد جو شرع کے مخالف ہو اور اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہو، مثلا سود پر قرض دینا، تو یہ عرف کی مختلف جو ہے وہ تعبیرات ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک بات کو روک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔